معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو موت کے حوالے سے دو اسلامک تاریخی واقعات سنائے جائیں گے۔ معزز سامعین، اسلام میں موت کو جسم سے روح کی علیحدگی اور ایک شخص کے بعد کی زندگی میں منتقلی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ موت سے چند سیکنڈ قبل موت کا فرشتہ ملک الموت آ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کمرے میں ہیں جو آخری سانسیں لے رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں خالی جگہ پر بند ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کو اس حقیقت کی سب سے عاجز لیکن ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈا کرنے والی یاد دہانی دے گا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان مرنے سے چند منٹ پہلے موت کی اذیت برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا تصور کرتا ہے، ایک ناقابل برداشت درد جسے ہر ذی روح کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح جسم سے نکلے گی تو آنکھیں بھی اس کے پیچھے چل پڑیں گی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اس شخص کی پلکیں بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت کی کہ میت کے بارے میں صرف نیکی کہو، ان کی مغفرت کی دعا کرو اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور گدلہ ترین شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا نہیں، اس وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات کو پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت احمش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آیا اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا، مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح کو قبض کرنا تھا۔ عزیز دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت برحق ہے اور وہ آ کر ہی رہے گی۔ معزز سامعین، مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔